واجب الاحترام معززین، مہمانان گرامی، بانیان محفل، نعت خوانان ذی احترام، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، سبحان اللہ۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی جل شانہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل جو ہم منا رہے ہیں یہ عبادت ہے، نیکی ہے، اور کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اور اس زبان اطہر و اقدس کا ارشاد جس زبان کے تکلم کو رب نے فرمایا میرا تکلم ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب بولے نا، یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ بول رہا ہے، یقین کرنا کہ خدا بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ممکن ہے کہ کوئی بندہ سوچے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ بھئی ہم ویسی جیسی باتیں نہیں کرتے، واہ، ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر میں حدیث پیش کروں تو ممکن ہے کوئی منکر یہ کہہ دے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، باوجود اس کے کہ وہ جاہل ہے، کیونکہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ تو قرآن پاک ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ سبحان اللہ۔ جن آقا کا ہم میلاد کر رہے ہیں ان کی شان پہلے اللہ سے سنو، سبحان۔ پھر پتہ چلے گا کہ یار میلاد یقیناً منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں بے نیاز اللہ شانہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ سبحان ان ہوا نہیں ہے وہ بولنا محبوب کا، نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، الا وحی یوحیٰ، مگر جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا نا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں، یوں نہیں فرمایا ان ہوا، کیونکہ اللہ فرماتا نا ینطق بالوحی، محبوب کے نطق کی عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھے، وہ تو بے نیاز ہے، اور پتہ تو اسی کو ہوتا ہے نا جو کوئی چیز بناتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو بنایا اور سب سے پہلے بنایا، سبحان۔ کچھ نہیں تھا، یا خدا تھا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ مرشدی یا نبی یا نبی۔ بس نعرے تھوڑے لگانا چونکہ میں بھول جاؤں گا، شوگر کا مریض ہوں۔ تو حضرات غور کیجئے، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے فرمایا ان ہوا الا، یہ حصر ہے، یعنی اس کے سوا اور سوچنا بھی گناہ ہے۔ سبحان۔ ان نفی ہے، الا اس بات ہے، اور جب اس بات تحت نفی ہو مفید حصر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جہاں بولیں، جو کچھ بولیں، گھر والوں کے ساتھ باتیں ہوں، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر گفتگو ہو، محبوب ممبر پہ بیٹھ کے بولیں،
محبوب مسلح پہ بیٹھ کے بولے، ان کی زبانی تروقدس سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ سمجھو، حرف خدا سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کو پتہ ہے نا میرے محبوب کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، وہ ہے محبوب کو بنانے والا، اس کو پتہ ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، محبوب علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا رَمَيْتَ واہ، إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان میں محبوب آپ نے نہیں پھینکی واہ جب آپ نے پھینکی۔ واہ اللہ، سبحان اللہ، انداز دیکھیں قرآن پاک کا، سرکار کی عظمت اللہ کیسے بیان کر رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ لوگوں کو کیا پتا، وہ کہتے ہیں جناب میلاد کہاں لکھا ہے، کیوں کرتے ہو میلاد؟ یہ اللہ کے بندو، میلاد جہاں لکھا ہے تمہارے لیے نہیں لکھا، کیونکہ اگر رب نے تمہیں محبوب دیے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا، خوشی مناتے۔ رب دے کر خوشیاں منا رہا ہے، تمہیں حیا نہیں آتی، لے کر خوشیاں نہیں مناتی، اگر پتا چلتا ہے کہ تم نے لیا نہیں۔ بے شک، محبوب جب جلوہ فرما ہوئے، کعبہ سجدے میں چلا گیا، بت گر گئے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گر گیا، بے شک، سرکار کی آمد پر کعبہ کیا ہے؟ کوئی ذی روح چیز ہے؟ کعبہ ذی روح نہیں ہے، کعبہ سے تو اللہ کا ولی افضل ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کعبہ، میری امت کے ولی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ، اب اس کی اگر میں تشریح کروں بات لمبی ہو جائے گی، تو حضرات محترم غور کیجئے، یہ تو بھلی کی بات ہے نا، جو میرے نبی کا غلام ہے وہ کعبے سے افضل ہے، اور کعبے سے پوچھو تیرا کعبہ کون ہے؟ اللہ، تو ہمارا کعبہ ہے نا، ہم تیری طرف، کعبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے قبلہ، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، بے شک، کعبے کو کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ ایک دور تھا جب اللہ کے بندوں کو سجدہ ہوتا تھا، یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، بے شک، جناب بندہ، لیکن ہمارے آقا کی عظمت اتنی ہے کہ رب نے فرمایا پیارے اب تیری امتی کو سجدے کی اجازت نہیں، کیونکہ اگر ان کو سجدے کی اجازت دے دوں تو کہیں یہ شرک نہ کر بیٹھیں کہ یہی اللہ ہے۔ آپ کے کمالات دیکھ کر تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ السلام نے کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی، رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی۔ غور کریں، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، وَلَكِنْ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پاک ہے بھائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رب فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی اللہ نے پھینکی، تو معلوم ہوا کہ محبوب جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے ان اتبعوا
इल्ला मा यूहा इलै, फरमाया जो कुछ रब चाहता है मैं वही कुछ करता हूँ। अब ये जुमला ज़हन में रखिए, जो कुछ रब चाहता है हमारे आका फरमाते मैं वही करता हूँ। अगर हसनैन करीमैन नमाज में सरकार के पुष्ट पे बैठ जाएं अल्लाह और सरकार सिजदा लंबा कर दें तो पता चला कि रब यही चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब यही चाहता है कि महबूब अपने महबूबों को खेलने दो, सुभान अल्लाह। सिजदे लंबे हो जाए। वाह क़याम के दौरान इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, बच्चे थे, सरकार के पाक कदमों से गुजरने लगे, आका ने अपनी टांगे मुबारक खुली कर दी, सुभान अल्लाह। गुजर गए, फिर अपने मकाम पर की, फिर गुजरे, फिर खुली कर दी। सहाबा ने पूछा सरकार ये क्या करते हैं आप? मैं नहीं करता, रब करा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं करता, सुभान अल्लाह। जो कुछ करता हूँ रब का कराना है। तो हजरात मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर सहाबा ने बैत की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। इन्ना ये कलमा तहकीक है। इन्ना जिस जुमले से पहले आ जाए उसमें कोई और कमी नहीं होती, तहकीक के लिए। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग युबायिऊनका जो आपसे बैत कर रहे हैं, वो लोग जो आपसे बैत कर रहे हैं। इन्नमा ये कलमा हसर है, पक्की बात ये है कि अल्लाह से बैत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। बताओ यार कुरान ठीक कहता है या नहीं? बेशक इस दौर के मूजियों से ना पूछना, आशिकों से पूछना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है जो आपसे बैत कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे, अल्लाह से कर रहे हैं। अल्लाह आगे फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर, सिद्दीक अकबर के हाथ पर, फारूक आजम के हाथ पर, उस्मान गनी के हाथ पर, मौला अली के हाथ पर, अशरा मुबशरा के हाथों पर, तमाम सहाबा के हाथों पर। अल्लाह कुरान में कहता है जो हाथ है इनके हाथों पर, जो हाथ है वो अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यदुल्ला है, यदुल्ला का माना क्या? अल्लाह का हाथ। फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर जो हाथ है वो अल्लाह का। अब बताओ हाथ अल्लाह का है, तो जिसके साथ लगा हुआ है वो अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। हाथ तो कुरान में रब ने फरमा दिया ना अल्लाह का है, जिसके साथ वो हाथ लगा है वो कौन होगा? इसीलिए हम मिलाद करते हैं ताकि पता चल जाए इतनी अजमत के बावजूद भी हमारे आका खालिक नहीं है, मखलूक है। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे आका मखलूक हैं, मौलूद हैं। बेशक अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, बेशक न उसका वालिद है, न वो किसी का वलद है, न उसका कोई वलद है। वो लम यलिद वलम यूलद है। हमारे आका मखलूक भी हैं, मौलूद भी हैं, वलद भी हैं। क्यों? ताकि वाज़े हो जाए कि अल्लाह अल्लाह है, ये रसूलुल्लाह। ये कहना कि तुम्हारे हाथों पर अल्लाह का हाथ है, बोलते हैं तो अल्लाह बोलता है, क्या मतलब? महबूब फना फिल्लाह है, सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, बेशक वही कुछ करते हैं, वही कुछ कहते हैं जो कर रब करवाता है और कहलाता है। तो हजरात मोहतरम इसलिए फरमाया ये हाथ अल्लाह का हाथ है। क्या मतलब? अल्लाह जो ये हाथ जिसको जो कुछ देगा
وہ یہ نہ کہے کہ نبی سے لینا شرک ہے، پاگلو میرا نبی دیتا ہی ہے جو کچھ میں دلواتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی آسمان عقید اہل سنت زندہ باد۔ میرا محبوب دیتا ہوئی ہے۔ اب دیکھو نا، آپ نے خود حدیث پاک میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ غور کریں، کیونکہ جب تک قواعد و ضوابط کا پتہ نہ ہو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث، بین السطور ترجمے سے کیا پتہ چلے۔ مجھے ایک بہت بڑا ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیا ہوا کہتا ہے جی میں نے تحقیق کی ہے، 2 سال تحقیق کرتا رہا، میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت جو ہے یہی حق پر ہے۔ میں اس کے گھر بیٹھا تھا، میں نے کہا یار میری قسمت اچھی ہے، میں تیرے پاس آ گیا، تو محقق ہے، تو نے تحقیق کی ہے، تیری تحقیق سے کچھ فائدہ تو میں بھی اٹھا لوں گا۔ تو نے قرآن اور حدیث سے تحقیق کی ہے، اس کا مطلب یہ تو قرآن میں بھی غوطہ زن ہوگا، حدیث میں بھی غوطہ زن ہوگا۔ میں تجھ سے مشکل بات نہیں پوچھتا، میں یہی پوچھتا ہوں مجھے بتا الحمدللہ کا معنی۔ سبحان اللہ۔ میں سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوں، حضرات محترم میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتا الحمدللہ کا معنی کیا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جناب اب آپ کے سامنے میں کیسے معنی کروں۔ میں نے کہا یار میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے تو پی ایچ ڈی کا دعویٰ بھی نہیں کیا، میں نے کوئی ماسٹر کی ڈگری کا دعویٰ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں محقق ہوں، اتنے عرصے سے تحقیق کر رہا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں بھائی، اور طالب علم کا تو کام ہوتا ہے ہر جگہ سے جو ملتا ہے وہ لے لے۔ میں آج تو اس سے سمجھنا چاہتا ہوں مجھے بتا الحمدللہ کا معنی کیا ہے۔ اللہ اب کوئی مشکل بات تو نہیں پوچھ رہا تھا نا میں، یہ تو پہلا جملہ ہے قرآن پاک کا، الحمدللہ کہتا ہے جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں نے کہا یہ بتا الحمد، حمد واحد ہے یا جمع؟ حمد واحد ہے یا جمع ہے؟ کہتے جی واحد ہے۔ تو میں نے کہا تو معنی جمع کا کیوں کر رہا ہے؟ پھر اس پر تاکید بھی لگا رہا ہے تمام کی۔ تو یہ کہنا تعریف اللہ کے لیے، تو سارے مترجمین غلط لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ترجمے میں یہی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بس لگ گیا پتہ تیری تحقیق کا، بے وقوف کہیں کے۔ وہ میرے مرید کا بیٹا تھا، میں ان کے گھر بیٹھا تھا، ضلع بہاڑی کی بات ہے۔ جناب بندہ میں نے کہا یہی تیری تحقیق ہے؟ کہاں گئی تیری ڈگریاں؟ تو ٹیچر بھی لگا ہوا ہے، یہی پتہ ہے کہ جی ترجمہ یہ ایسے لکھا ہوا ہے؟ پوچھ ترجمے والے سے یار حمد تو واحد ہے، تو نے تعریفیں کیوں لکھا اور پھر تعریفوں سے پہلے تمام کیوں لکھی؟ تعریفیں تعریف کی جمع ہے نا، بے شک اور تمام یہ اس کی تاکید ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں، ابھی ترجموں والے تو یہی لکھتے ہیں نا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حالانکہ اس میں 3 عموم ہیں، ایک تخصیص ہے۔ 3 عموم ہیں، کیا؟ تمام تعریفیں تمام تعریف کرنے والوں کی، تمام تعریفیں تمام تعریف کرنے والوں کی تمام زمانوں میں۔ واہ واہ واہ، یہ 3 تعمیم ہے، عموم ہے۔ تمام تعریف کرنے والوں کی تمام تعریفیں تمام زمانوں میں، تخصیص ایک ہے کہ للہ، اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب یہ کہاں سے نکلا بھائی؟ جو میں نے عرض کر دی کہ تمام تعریفیں تمام تعریف کرنے والوں کی تمام زمانوں میں اللہ کے لیے ہے، تو میں نے کہا تو تو صرف یہ بھی نہیں بتا سکتا نا کہ یہ حمد واحد ہے، معنی جمع کا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ بتا مجھے محقق، ورنہ آئندہ بکواس نہ کیا کر۔ تو نے جو تحقیق کی ہے وہ جھوٹی تحقیق ہے، بے شک پاگل، یہ بستر بردار یہ سچے نہیں ہیں۔ سچا ہے تو اللہ کا محبوب ولی ہے جو کبھی داتا کہلاتا ہے، کبھی غوث کہلاتا ہے، کبھی خواجہ کہلاتا ہے، کبھی جناب بابا کہلاتا ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ سچے ہیں، سچے نہ ہوتے تو رب نہ کہتا کہ ان کے راستے پہ چلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، قرآن حدیث کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اب دیکھو ایک بندہ ترجمہ سے صرف، بھئی ترجمہ تیرے آگے مرزائی کا آ گیا تو پھر تو کیا کرے گا؟ پہچان لے گا کہ یہ مرزائی کا ہے۔ تیرے آگے ترجمہ خارجی کا آ گیا، تیرے آگے ترجمہ رافضی کا آ گیا، تیرے آگے ترجمہ گمراہ کا آ گیا، تیرے آگے ترجمہ کسی حق والے کا آ گیا، تجھے کیا پتا ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ تحقیق وہ کر سکتا ہے جس کو قواعد و ضوابط عربیہ پر عبور حاصل ہو، بے شک جس نے صرف بھی پڑھی ہو، جس نے نحو بھی پڑھی ہو، جس نے جناب بندہ اصول بھی پڑھا ہو، جس نے منطق بھی پڑھی ہو، جس نے فلسفہ بھی پڑھا ہو، جس نے علم بلاغت بھی پڑھا ہو، علم کلام بھی پڑھا ہو، علم مناظرہ بھی پڑھا ہو، پھر جا کے کہیں اس کو پتہ چلے گا قرآن کہتا کیا۔ واہ یہ تو 4 شعر یاد کر لیے تقریر شروع، ٹھیک ہے، 4 شعر بے یاد کر شک لیے۔ ایسے ہی عجیب قسم کا دور ہے، جاہلوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، بے شک صرف کیا ہے وہ گانا سنا جاتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی تحقیق نہیں سناتے۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھو نا اللہ نے اپنے حبیب کی کتنی شان بیان کی، کتنی شان فرمایا، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ یہ بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ محبوب آپ کہتے رہیں بے شک کہ یہ بھائی یہ مطلوب ہے، یہ بھائی یہ غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت ہوگی، اس کی تلاوت نہیں ہوگی، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، آپ کہیں، لیکن میرے بندے جب مجھ سے پوچھیں گے میں یہی کہوں گا کہ مصطفیٰ کا بولنا ہی خدا کا بولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائے۔ اور اگر کوئی کہے بس تم کیوں ذکر کی محفلیں سجا لیتے ہو، تو بھئی محبوب کے ذکر سے بچ کر مجھے عبادت کر کے دکھا، واہ بس۔ نماز پڑھتے ہیں نا، بے شک فرض ہے نا نماز، بے شک کیا ہے نماز؟ رب نے تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کس کو نماز کہتے ہیں؟ رب نے نہیں کہا قیام کرو، رکوع کرو، قوما کرو، سجدہ کرو، جلسہ کرو، قعدہ کرو، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، رب نے کہیں نہیں فرمایا ہے جی۔ یہ تو ہمارے آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتفاقاً ایک اور مسئلہ واہ درمیان، واہ 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 واہ۔ آقا نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی، جس طرح مجھے تم نے دیکھا، اصلی، میں نے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان سے بتاؤ ہم نے دیکھا ہے سرکار کو نماز پڑھتے، تو پھر یہ تکلیف مالا یطاق نہ ہوگی کہ ہم نے تو دیکھا نہیں اور حکم یہ ہے کہ ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بندے کو اس کی طاقت کے خلاف تکلیف نہیں دیتا۔ تو یا اللہ ہم نے تو دیکھا نہیں، محبوب کیوں فرماتے؟ فرمایا تم نے اگر دیکھا نہ ہوتا تو محبوب نہ فرماتے۔
اللہ تم نے دیکھا ہے محبوب کو نماز پڑھتے؟ کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا تم نے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز بھی مولا علی نے دیکھی، کیونکہ علی ان کے گھر رہتے تھے. سبحان اللہ علی کے مربی ہمارے آقا تھے، علی کے مطعم ہمارے آقا تھے، علی کے محسن ہمارے آقا تھے. جناب بندہ علی کے مکسی ہمارے آقا تھے. سبحان اللہ. مربی یعنی علی پاک کی تربیت ہمارے آقا نے کی. مطعم علی کو کھانا میرا نبی کھلاتا تھا، اور مکسی علی کو لباس میرا آقا پہناتا تھا. سبحان اللہ اتنی تربیت، اتنا قرب، اور پھر مقام کیا ہے؟ فرمایا ہر کوئی تڑپتا ہے کہ ہم رسول کو دیکھیں، ہم نبی کو دیکھیں، اور نبی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں علی کو دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جناب بندہ دیکھو سرکار کا مقام کتنا بلند ہے. ایک بندہ صحیح العقیدہ ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل مطیع کہتے ہیں ہر حکم ماننے والا اور عمل کرنے والا. سبحان اللہ. ایمان کی دولت کے بعد کامل مطیع ہے، کامل متبع ہے، سرکار کی ہر ادا کو اپناتا ہے، ان کے جلووں میں گم رہتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی محبت میں ڈوب کر میرے محبوب کی اداؤں کو اپنانے والے یحببکم اللہ. اب تو محبوب ہے، میں بے نیاز رب تیرا محب. سبحان اللہ کیا سبحان. شان ہے ہمارے یہاں. واہ 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 واہ. اللہ نے کہا جو تمہارا مطیع ہے، جو تمہارا متبع ہے، میں اللہ اس بندے کا محب ہوں، وہ بندہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک بندہ محبوب نہیں، ایک بندہ محبوب ہے، تو دونوں برابر ہوں گے؟ محبوب بھی اور غیر محبوب برابر ہو سکتے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا جس کو محبوب بنا لیتا ہوں نا اس کے اعضاء میں میں اپنے انوار رکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے اعضاء میں میں اپنے انوار رکھتا ہوں. اذا سارا نور جلال اللہ تعالی سمع لہ سامع القریب والبعید. واہ واہ واہ. اذا سارا نور جلال اللہ تعالی بصر لہ رأى القریب والبعید. فرمایا جب میرا نور جلال اس کے کانوں میں جلوہ فرما ہوتا ہے وہ دور کی بھی سنتا ہے، وہ قریب کی بھی سنتا ہے. یہ کس کی تعریف ہو رہا ہے؟ یہ مدینے والے آقا کے غلام کی تعریف، سبحان اللہ. یہ ان کے متبع کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی مطیع کی تعریف ہو رہی ہے. تو یار جب غلاموں کا یہ مقام تو آقا کا کیا مقام؟ سبحان اللہ. دیکھو نا بھی قرآن مجید ایک عمل کرنے والی کتاب ہے. قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ اوامر و نواہی کی بات بتاتا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. حکم ہوتا یہ کرو، حکم ہوتا یہ نہ کرو، بس ٹھیک ہے ہم ایسے کرتے. مگر قرآن میں اوامر و نواہی کی بات کم ہے، بالکل تھوڑی. جو پارہ کھولو گے، جو صفحہ دیکھو گے، کہیں کسی نبی کی تعریف، کسی اور نبی کی، اور نبی کی، اور نبی کی. ان کے کمالات کا ذکر قرآن میں ہے، اور پڑھو نبی کے کمالات. رب فرماتا ہے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمالات ہیں نا جی. بے شک. اللہ نے فرمایا نا کہ اسجدوا لآدم، فرشتو تم نوری ہو، تم پاک ہو، تم معصوم ہو، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ نور مصطفیٰ کا امین ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں
میں نے جس کو چنا ہے، جس کو خلافت کا منصب عطا فرمایا، کرو اس کو سجدہ۔ سبحان اللہ، واہ، رب کہہ رہا ہے سجدہ کرو، کیونکہ رب کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کروں تو مجھے شاید لوگ ماننا چھوڑ دیں۔ وہ تو مالک ہے، وہ قدیم ذات ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے۔ فرمایا کرو سجدہ، فسجدوا، نوری جتنے تھے نا نوری، وہ سجدے میں چلے گئے۔ اور ایک ناری تھا آگ سے بنا ہوا، جنات کا باپ ابو الجان بروزن شیطان، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ علی سبیل العبادت نہیں تھا، یہ سجدہ علی سبیل التعظیم تھا۔ محبوب کی تعظیم کرائی جا رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ جو نوری ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے، اور جو ناری اور جہنمی ہے وہ کتا میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دکھانا تھا رب نے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، بے شک، انکار کیا، تکبر کیا، اللہ نے اسے کافر بنا دیا اور لعنتی بنایا کہ قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوگی۔ اب حالانکہ بھئی ہم درود پڑھیں تو رحمتیں برستی ہیں نا، اور یہ کہتے رہیں کہ شیطان پہ لعنت، شیطان پہ لعنت، شیطان پہ لعنت، پھر بھی کچھ نیکی ثواب ملے گا؟ اگر نہ ملنا ہوتا تو رب نے فرماتا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر قرآن سے فیض لینا ہے پہلے شیطان پر لعنت بھیجو پھر قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ، اذا کلمہ ظرف ہے، اذا قرأت القرآن، جب بھی تو قرآن کی تلاوت کرے، قرات کرے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے میری پناہ مانگ۔ تو پتہ چلا کہ پہلے شیطان پہ لعنت کرنی ہے، اور شیطان کون ہے؟ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا، سبحان اللہ، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اور جو نبی کے عشق میں گم ہے، سانپ کاٹ رہا ہے پاؤں نہیں ہٹا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ عشق ہے، سانپ کاٹ رہا ہے مگر پاؤں نہیں ہٹاتے۔ کسی نے پوچھا جناب یہ کیا؟ پہاڑی سانپ، عرب کے پہاڑوں کا سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ پاؤں ہٹاتے نہیں بلکہ دباتے ہیں۔ اور فرمایا بھائی یہ عشق کا مسئلہ ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ بے شک، تم دیکھو مصر کی عورتوں کے سامنے دسترخوان بچھ گئے، پھل رکھے گئے، چھریاں رکھی گئیں، کہا گیا اٹھاؤ پھل اور چھریوں سے کاٹو۔ انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے، ادھر سماجت کی گئی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی کتا بھونکے ان کے خلاف ہم اس پہ کروڑوں لعنتیں بے دیں۔ شک، بے شک، آج کے دور میں ایک ملا بنا پھرتا ہے، دنیا اس کی پروانہ بنی پھرتی ہے، جسے جناب بندہ کیا نام ہے؟ طارق ذلیل، جی ہاں، طارق ذلیل۔ وہ یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اس کتے نے عائشہ پاک کے خلاف، اس نے کہا دیکھا نا مکار عورت تھی نا، معاذ اللہ ثم معاذ، کتے تجھے کیا پتا کہ ام المومنین کا مقام کیا ہوگا، جسے میرا نبی محبت کی نگاہوں سے دیکھے، جس کی تصویر اللہ خود محبوب کو دکھائے، اور جس کے برات کے لیے 18 قرآن کی آیتیں نازل ہوں، اور جن کے حجرے میرے نبی کا روضہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، اس ذلیل کو کیا پتا۔ بے شک، اس لیے حضرات محترم، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ہیں، بے شک، اور نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، بے شک، نبی معصوم ہوتا ہے۔ بے شک،
جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دسترخوان بچھا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، چھریاں پڑی ہوئی ہیں، ضیافت تیار ہو رہی ہے، عورتوں نے پھل اٹھا لی، یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں سماجت کی گئی، مہربانی کریں ذرا سامنے تشریف لائیں۔ آپ کی آنکھیں نیچی ہیں، آپ آنکھیں کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے عورتوں کو، آنکھیں نیچی ہیں، رب کی رضا یہی تھی، آنکھیں نیچی ہیں مگر عورتوں نے تو دیکھا، انہوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اللہ یہ فرشتہ۔ اور ان کے حسن کے جلووں میں ایسی گم ہوئی مصر کی عورتیں کہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھل پھسل گئے، چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چل رہی ہیں، ہاتھوں پہ چل رہی ہیں، جلد کٹ رہی ہے، چمڑا کٹ رہا ہے، گوشت کٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھوں کے پڑخچے اڑ رہے ہیں، مگر عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ پھل کاٹ رہے ہیں یا ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ واہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یار یہ تو حسن یوسف کا کمال تھا اللہ کہ انہیں چھریاں، ان کی چھریاں ہاتھوں پہ چلی، انہیں پتہ نہ چلا۔ اور حسن یوسف خیرات ہے خزانہ حسن محمد کی۔ سبحان اللہ اور تکبیر، اللہ نعرہ یا رسالت، رسول اللہ سیدی مرشدی، یا یا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ سبحان اللہ سبحان ادھر کٹیں ادھر کٹانا، کٹیں۔ جناب بندہ کوئی چیز لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا، یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کٹانے کے لیے کھڑا ہو، یہ کٹانے کے لیے کھڑا ہو کہ مجھے آزما، میں محمد پاک کا پروانہ اور دیوانہ ہوں، میری گردن ان کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا نا حسن یوسف پہ کٹیں، مصر میں انگشت زنا، مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، لیکن سر کٹاتے ہیں، یہاں انگلیاں نہیں، یہاں سر کٹاتے ہیں، یہاں یہ نہیں کہ سر کٹ گئے نا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ ادھر عورتوں کی انگلیاں تھیں، ادھر مردوں کے سر ہیں، گردنیں ہیں، اور وہ کٹ نہیں گئی، کٹا رہے ہیں۔ یا محبوب پر قربان ہیں ہم، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہمارے آقا کا حسن کیا حسن ہے؟ رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اگر تم نے اللہ کا حسن دیکھنا ہو نا تو میرے محبوب کا حسن، سبحان اللہ اب پھر اس حسن کا مقام کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم، بات لمبی ہوگی، میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھو نا، میں عرض ہی کر رہا تھا کہ بھائی نماز جو ہے نا، یہ بھی میرے آقا کا ذکر ہے، نماز میں بھی میلاد ہو جاتا ہے۔ میلاد کہتے ہیں محبوب کے دنیا میں آنے کا ذکر کرنا، شان و عظمت کے ساتھ ذکر کرنا۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جاءکم تمہارے پاس آ گیا، تو میلاد ہو گیا یا نہ ہو؟ پھر میلاد ہے محبوب کی اداؤں کا ذکر کرنا۔ رب نے نہیں کہا کہ یوں قیام کرو، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح
جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دیکھا ہے؟ سرکار نے مولا علی کو نماز پڑھ کے دکھائی۔ آخری نماز ہمارے آقا کی مولا علی نے دیکھی۔ پھر مولا علی نے خواجہ حسن بصری کو پڑھ کے دکھا، اور میں آگے پڑھ کے دکھا، آگے پڑھ کے دکھا، آگے چلتا گیا۔ ابو الفضل کو پڑھ کے انہوں نے دکھائی۔ کئی وسیلوں کے بعد حضرت اسحاق شامی کو پڑھ کے دکھائی۔ کئی وسیلوں کے بعد خواجہ حاجی شریف زندنی کو پڑھ کے دکھائی۔ خواجہ عثمان ہارونی کو زندنی نے پڑھ کے دکھائی۔ عثمان ہارونی نے غریب نواز اجمیری کو پڑھ کے دکھائی۔ غریب نواز اجمیری نے کہا آؤ محبوب والی نماز میں پڑھ کے دکھاؤں، آ نظام الدین محبوب الہی دیکھ لے۔ نظام الدین محبوب الہی نے نصیر الدین کو پڑھ کے دکھائی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اور پھر انہوں نے جناب آگے پڑھ کے دکھائی۔ چلتا چلتا معاملہ حتیٰ کہ حضرت خواجہ یحییٰ تک پہنچا۔ انہوں نے پھر شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کو پڑھ کے دکھائی۔ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے حضرت خواجہ نظام الدین کو پڑھ کے دکھائی۔ نظام الدین نے حضرت خواجہ قبلہ عالم کے پیر و مرشد فخر زمان خواجہ فخر الدین دہلوی کو پڑھ کے دکھائی۔ خواجہ فخر الدین نے وہی نماز قبلہ عالم خواجہ نور محمد کو پڑھ کے دکھائی۔ خواجہ نور محمد نے وہی نماز پیر پٹھان خواجہ محمد سلیمان کو پڑھ کے دکھائی۔ خواجہ محمد سلیمان نے وہ نماز حضور شمس العارفین پیر سیال لجپال کو پڑھ کے دکھائی۔ انہوں نے وہ نماز گولڈا کے بادشاہ خواجہ خواجگان حضور خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو پڑھ کے دکھائی۔ سرکار مہر علی شاہ صاحب نے میرے مرشد کو پڑھ کے ہم نے جب اپنے مرشد کو دیکھا تو ہمیں مرشد کے وسیلے سے نبی پاک والی نماز نصیب یہ کتابوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ کوئی کہے کہ جی بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، نسائی شریف ہے، یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں، دیگر صاحب حدیث کی کتاب۔ میں نے کہا یار کتاب کی طرف جاؤ گے نا، ایک کتاب کہتی ہے یہاں ہاتھ باندھو، ایک کتاب کہتی ہے یہاں ہاتھ باندھو ناف کے نیچے، ایک کتاب کہتی ہے باندھو ہی نا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک کتاب کہتی ہے بس تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاؤ، ایک کتاب کہتی ہے جب بھی رکن بدلے ہاتھ اٹھاؤ۔ تو بتا آپ کون سی کتاب کو سچا مانا ہے؟ اس لیے کتابوں سے کام نہیں چلتا، مرشد کامل سے کام چلتا۔ پیر کامل صورت ذل ہلا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرات محترم، کیونکہ جمعہ کا دن تھا، میں بیمار بندہ ہوں، اللہ 3 مسجدوں میں تقریر کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حفیظ صاحب کے کارخانے میں، اب شیخ صاحب کی بارگاہ میں، تو حضرات محترم اس لیے میں خود تھک گیا ہوں، ورنہ آپ کی رعایت نہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ مختصر سی حاضری قبول فرمائے، اور شیخ صاحب کو اپنے اہل و عیال سمیت والدین سمیت مزید سرکار کی محبت اور عشق کی دولت نصیب، اور اس گھر کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے، اور ان کے وسیلے سے ہم جتنے آئے بیٹھے ہیں ہمیں بھی محبوب کے لنگر سے دنیا اور آخرت کی خیریت کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔